MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارے لیے بہت کھلا ہوا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء کہ وہ تمہارے لیے حکم کرتا ہے یا تمہیں دراصل مائل کرتا ہے یا تمہیں حکم دیتا ہے کائی کی، کبھی نیکی کی نہیں دے گا شیطان، برائی کی اور بے حیائی کی، یہ دونوں کام شیطان کے۔ وسیلہ پکڑ کے جاؤ، وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ کے پاس جانے، اللہ بولا کیا میرے پاس وسیلہ پکڑ کے آؤ، بول کو نہیں بولا نا۔ یہ جتنے بھی ہے نا شرکی اعمال، یہ سب کیا بول کو بولتے ہیں لوگ، اسلام میں ہے بول کو اتنا بولتے ہیں، حالانکہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں کہی ہی نہیں، تو رب کہتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ یہ حالت ان کی ایسی بن کے رہ جاتی ہے، بہرے ہیں، قرآن حدیث نہیں سنائی دیتا، گانے اچھا سنتے، میوزک اچھا سنتے، دنیا کی سب باتیں، تجارت اچھا سنتے، وہ سب ہوتا، گونگے ہیں، بولتے نہیں، قرآن حدیث بولنے نہیں ہوتا، باقیہ سب بولتے، گانے گاتے، ڈانس کرتے، سب کرتے، تو اندھے ہیں، قرآن حدیث نہیں دیکھتے، لیکن بقیہ سب کیا ہیں، سب دیکھتے، پکچر دیکھتے، مووی دیکھتے، غلاظت دیکھتے، ننگا پن دیکھتے، ان سب کے واسطے ہم کیا ہیں، تو فہم لا یعقلون کہ یہ کیا ہیں، عقل سے بالکل ہی کورے ہیں، یہ ناسمجھ ہیں۔ حلال جانور میں 7 حرام کہتے، حلال جانور میں جیسے 7 حرام ہوگا، حلال رہا تو جانور پورا حلال رہے گا، یا تو حرام رہا تو پورا حرام رہے گا۔ حلال جانور میں 7 حرام کہتے، وہ کیسا ہوگا جی؟ تمہیں جسے ناپاک سمجھتے وہ حرام نہیں ہوتا، جو بھی اللہ حلال کیا وہ سب حلال ہی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد الفاتحہ امام بولتا ہے، انہیں جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اللہ احد، کیا جی کرے؟ 3 سورے پڑھا بھائی، نہیں پڑھنا جی، کیا جی، کیا قرآن پڑھے تو نہیں پڑھنا بولتے، کیا جی تمہیں، گستاخ جی تمہیں، وہابی جی تمہیں، ہمیں کیا پوچھتے، یہ تمہیں جو عبادت کرے اب دلیل ہے اس کی؟ نہیں بھائی کیا بھائی غلطی کرا، قرآن نے پڑھا نہیں، عبادت کرنے کو دلیل ہونا، معاملات نہیں کرنے کو دلیل ہونا، اس واسطے اصول سمجھو۔ تو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ شرک بالکل واضح ہے، درگاہ پرستی بالکل واضح ہے، اولیاء پرستی بالکل واضح ہے کہ حرام ہے سب چیزیں، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں مانتے کہیں، کیوں نہیں مانتے جی؟ ضد میں پکے ہیں، بس مسئلہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا بول کے نہیں، سمجھ میں سب آتا ہے، ان کو ضد آ گئی، لفی شقاق بعید، ضد میں یہ بہت دور نکل گئے۔ شق اصل میں کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شق کا معنی ہے ضد۔ اب پھر یہاں سے کیا ہے معاملہ، وہ شروع ہو رہا ہے جو احکامات کا ہے، کیونکہ تربیت وہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ سب پاک چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے بہت کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء کہ وہ تمہارے لیے حکم کرتا ہے یا تمہیں دراصل مائل کرتا ہے یا تمہیں حکم دیتا ہے کائی کی، کبھی نیکی کی نہیں دے گا شیطان، برائی کی اور بے حیائی کی، یہ دونوں کام شیطان کے۔ بالسوء والفحشاء، آج پوری دنیا اس مطلب کو ہے، یا تو برائی کرتی یا تو فحش کرتی، یہ پورا شیطان کا کام ہے۔ بے شک وہ تمہیں حکم جو دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے کہ برائی کی اور بے حیائی کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس بات کی کہ وہ کچھ جو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کہا ہے وہ دراصل کیا ہے، ایسی باتیں کہنے کا تمہیں کیا ہے حکم دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں نا شرکی اعمال، یہ سب کیا بول کو بولتے ہیں لوگ، اسلام میں ہے بول کو اتنا بولتے ہیں، حالانکہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں کہی ہی نہیں، وسیلہ پکڑ کے جاؤ، وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ کے پاس جانے، اللہ بولا کیا میرے پاس وسیلہ پکڑ کے آؤ، بول کو نہیں بولا نا، تمہیں نہ منائے۔ اس کے لیے مثالیں کیا دیتے ہیں، کیا جی ڈائریکٹ جا کو روٹی پکائے تو پکیں گی کیا چولہے پہ، توا ہونا نہیں کیا بیچ میں، اللہ بولا کیا مجھے میرے واسطے وسیلہ لاؤ، پھر توا کون اس میں، آٹا کون،
اللہ بولا کیا؟ نہیں بولا، یہ شیطان بولتا ہے جو تم کیا ہے شرک کے واسطے دلائل لیتے ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ تم ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہیں. 3 کام کرتا شیطان، یاد رکھو، 3 اہم کام: برائی کا حکم، بے حیائی کا حکم، اللہ پر ایسی باتیں باندھو جو اللہ نے نہیں بتائی ہے. ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب یہ کنڈیشن میں آ جاتا انسان تو حالت کیا ہوتی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے آبا و اجداد سے جو رسمیں آ رہی ہیں ہم انہی کی پیروی کریں گے. یہی آج کے بھی تمام درگاہ پرست اور تمام وہ لوگ جو ضلالت پر ہیں ان کا جواب ہے. کوئی دلیل نہیں. بھائی یہ چادر چڑھاتے ہیں نا، کیا دلیل بھائی؟ تھن بچتی کیا ان کو بیٹھے بیٹھے جب چادر چڑھاتے ہیں تمہیں؟ ہاں نہیں بھائی، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. یہ فاتحہ کرتے ہیں نا، سمنی کی فاتحہ، فلاں فاتحہ، یہ 30 یہ 40واں، یہ کہاں ہے بھائی؟ کون سی دلیل؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئیں بھائی، انہوں غلط رہیں گے کیا؟ دلیل یہ اس وقت کے مشرکین کی بھی دلیل یہی تھی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ فوراً کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم صرف انہی کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو بتایا ہے. تو رب پوچھتا ہے اولو کانا آباؤہم، اگر تمہارے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا، بیکار عقل کے کورے ہوں، بے وقوف ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، گمراہ ہوں، تبھی بھی انہی کی پیروی کریں گے. دنیا میں تو نہیں مانتے ہیں، دین میں صرف بزرگوں کو کیا ہے دلیل بناتے ہیں، دنیا میں نہیں بناتے. میرا باپ کسان بھائی، تمہیں کیا جی؟ میں انجینئر مولوی صاحب کی کسان تھا نا، کسان بن کر نا، تو بھی کہیں انجینئر بنا، بولتا کیا؟ نہیں بولتا. دنیا میں نہیں بولتا لیکن دین میں ضرور اختیار کرتا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بے وقوف ہوں، دین سے ناواقف ہوں، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے. یہ دلیل ہے کوئی کہ ماں باپ کرتے آ رہے ہیں یا باپ دادا کرتے آ رہے ہیں؟ یہ دلیل ہے؟ دلیل تو کتاب و سنن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں بنتی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان لوگوں کی مثال، ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کیا ہے، چرواہا جب اپنے بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ نہ سنتے ہیں، نہ اس دعا کو، اس پکار کو سمجھتے ہیں، الا نداء، سوائے اس کے کہ وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں. یا رب کیا بہترین مثال ہے، ذرا سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو صحیح دعوت دی جاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بدبختوں کی مثال انسان ہونے کے باوجود جانور کی طرح ہے. اور جانور بھی وہ جانور جو خاص کر کیا ہے، مثلا سمجھیے کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، اب اس کا ایک مالک ہے یعنی چرواہا. اب جانور کیا ہیں، ایک سمت میں جا رہے ہیں، ایک سمت میں جا رہے ہیں. اب چرواہے کے ساتھ جانور کا ایک تعلق پیدا ہو جائے نا جی، تو ایک حد تک اس کا اشارہ وہ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا انہیں، لیکن اشارہ ایک سمجھتا ہے بس. مثلا سمجھو کہ چرواہا ایک آواز نکالا، وہ آواز پر سب جمع ہونا، پورے بکریاں، تو وہ آواز سنے تو جمع ہو جائیں گے. آ جاؤ آ جاؤ بولا چرواہا بکریوں کو چلتے چلتے، آ جاؤ آ جاؤ بولا، آ جاؤ آ جاؤ، اس کا مطلب سمجھتے ہیں بکریاں؟ نہیں سمجھتے. لیکن ایسا بولا نا، اس کا مطلب سمجھتے آ جاتے. بعینی ایسے ہی یہ چرواہے کہ کیا ہے، یہ بکریاں، یہ جانور ایسے ہی ہیں بدبخت، قرآن کو نہ سمجھتے، نہ پڑھتے، نہ قرآن حدیث پہ عمل کرتے. جیسا جانور صرف کیا ایک اشارہ سمجھتا ہے لیکن اس اشارے کا مطلب نہیں سمجھتا، بعینی یہ لوگ بھی کیا اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ رسم و رواج کو پکڑ کے یہ اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بقیہ اسلام اصل کیا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. جیسا جانور صرف ایک اشارے کو سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا.
اردو میں آ جاؤ کتو الف مد زبر آ جیم الف واو جاؤ، یہ بول کو سمجھتا کیا انہیں؟ نہیں سمجھتا، لیکن یہ سمجھتا ایسا بول رہا ہے تو جمع ہو جاؤ بول کے۔ یہ حالت آج کے مسلمانوں کی بھی، یہ حالت جب بھی قرآن و سنت کو چھوڑتے ہیں تمہاری بھی، خالی خلی چند رسم و رواج کو سمجھ لیا کہ دین ہے، بقیہ کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ یہ کی بھائی کرتے ہیں؟ ابا کرتے تھے بھائی، دادا کرتے تھے، وہ زمانے سے رسم چل لگا ہے، دلیل کیا ہے بھائی؟ نہیں معلوم، الا دعاء و ندا، اس لیے کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے وہ سوائے ایک کے ندا کے، انہیں بلا رہا ہے بول کے سمجھتے ہی، کائی کو بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے، بلانے کا مطلب کیا ہے، کون سی لینگویج میں بولتا ہے، وہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ وہی حالت ان کی بھی ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ یہ حالت ان کی ایسی بن کے رہ جاتی ہے، بہرے ہیں، کچھ نہیں سنائی دیتا، لیکن کیا قرآن حدیث نہیں سنائی دیتا، گانے اچھا سنتے، میوزک اچھا سنتے، دنیا کی سب باتیں، تجارت اچھا سنتے، وہ سب ہوتا۔ ہاں گونگے ہیں، بولتے نہیں، قرآن حدیث بولنے نہیں ہوتا، بقیہ سب بولتے، گانے گاتے، ڈانس کرتے، سب کرتے۔ تو اندھے ہیں، قرآن حدیث نہیں دیکھتے، لیکن بقیہ سب کیا ہیں؟ سب دیکھتے، پکچر دیکھتے، مووی دیکھتے، غلاظت دیکھتے، ننگا پن دیکھتے، ان سب کے واسطے ہم کیا ہیں؟ تو فہم لا یعقلون، کہ یہ کیا ہیں؟ عقل سے بالکل ہی کورے ہیں، یہ ناسمجھ ہیں۔ اب جیسے اوپر اختیار کیا گیا احکامات کے سلسلے میں، ابھی ہم نے پڑھا یا ایھا الناس، لوگو زمین کی وہ چیزیں کھاؤ پیو جو طیب ہیں، تو وہاں لوگوں سے خطاب، اب یہاں پر پھر مخصوص ہم لوگوں سے خطاب ہو گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک جو ہے نا وہ کھاؤ۔ تو شرط اصل میں حلال کے لیے پاک ہے جی، جو بھی پاک ہے کھاؤ، اور جتنے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، دونوں باتیں، پاک جو ہے وہ حلال ہیں، جو حلال ہیں وہ سب پاک ہیں۔ تمہارے ذہنیت کا پاک نہیں، پاک جو بھی ہیں وہ حلال ہیں، ایک جتنے حلال ہیں وہ پاک ہیں، ناپاک کو کبھی حلال نہیں کیا اللہ۔ اس واسطے تمہارے دل میں کوئی ناپاکی آتی ہے، اس کا مطلب شریعت میں حرام ہے بول کو نہیں، کپورے حلال کی بھائی، کیا بھائی پیشاب رہتا اس میں، پیشاب رہتا تمہارے ذہن میں ناپاکی، اللہ حلال کر پور کھاؤ مزے سے، گدے کے سرگا رہتا ماشاء اللہ، پکاؤ کھاؤ، دیکھو نہ منڈی ہلاتی، فل کھائے دستا۔ حلال جانور میں 7 حرام کہتے، حلال جانور میں جیسے 7 حرام ہوں گا، حلال رہا تو جانور پورا حلال رہے گا، یا تو حرام رہا تو پورا حرام رہے گا۔ حلال جانور میں 7 حرام کہتے، وہ کیسا ہوں گا جی؟ تمہیں جسے ناپاک سمجھتے وہ حرام نہیں ہوتا، جو بھی اللہ حلال کیا وہ سب حلال ہی ہیں۔ جھینگا حلال نہیں ہے، حرام، کون بولا جی؟ نہیں بھائی کیسا کی رہتا ہے، ایسا کرتا ہے، کیسا تبھی رہتے، تمہیں ناپاک سمجھتے ہیں اسے، شریعت ناپاک نہیں بولتی نا۔ آکٹوپس حرام، کیسا کی جھیل کے سرکہ ہے بھائی، ہاؤ جی حلال ہی چیز، تمہیں نہیں کھاتے نا کھاؤ، حرام تو نہیں نا، پاک وہ، سمندر کی پوری چیزیں پاک، کھاؤ۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے، اللہ جو حلال کیا وہ پاک۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب کے سب حلال طیب چیزیں ہیں، ان میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ ہی کے لیے کیا ہے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ لوگوں تم صرف اور صرف اگر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرو، یاد رکھو اصل شکر کا مستحق رب العالمین۔ اگر تمہیں صرف عبادت اللہ ہی کی کرنے کا عزم ہے نا تو شاکر بھی صرف اللہ کا بنو۔ اب دراصل یہ کہ ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ حلال جو ہے نا بھائی وہ سب کے سب کھاؤ، اور جو حلال ہے نا وہ سب کے سب طیب بھی ہیں، پاک بھی ہیں۔ تو اب اصول بھی بیان کر دیا ساتھ میں، فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تم پر حرام کیا ہے مردار۔ دیکھو حلال جو ہے نا جی، یہ حلال کیا بسکٹ مولوی صاحب کہاں حدیث میں ہے؟ ضرورت نہیں جی، حلال ہونے میں دلیل کی ضرورت نہیں، جو بھی ہے سب حلال کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے کیا حرام ہے وہ بتا دیا، بس جو نہیں بتایا وہ سب حلال، کھاؤ پیو۔
اب جاؤ بیٹھے بیٹھے کون بھائی بسکٹ کی کا تو بیکری میں ہوا سو ہم نہ معلوم نہیں. اب بسکٹ حلال ہے بخاری سے حدیث لاؤ رہے تو کہاں سے لائیں گے تمہیں؟ نہیں لا سکتے. اس واسطے اصول سمجھو. اصول کیا ہے؟ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ پیو، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ حرام کیا ہے وہ بتا دیا. تو حرام کیا کیا ہے وہ بتا دیا، حلال کیا کیا ہے نہیں بتایا تو سب حلال ہے. بالکل اس کا الٹا عبادت میں، یہ کھانے پینے میں معاملات میں سب حلال. کیا نہیں کھانا؟ خالی جو اللہ بتا دیا جو پرٹیکولر وہ حرام. عبادت اس کا بالکل الٹا، پوری عبادت کی شکلیں حرام، جو بھی عبادت ہے سب حرام، صرف اتنا ہی حلال جو اللہ تبارک و تعالی بتا دیا. بالکل الٹا. کیا بھائی رکو یاد اگر کو میں کیا کرتا ہوں سیدھا جا کو پنجابوں پکڑ لیتا ہوں جھک کو رکو ہوں گا نہیں ہوں گا کی نہیں اللہ نہیں بتایا ویسا رکو چلتا نہیں. اصول سمجھ لیے ہزاروں مسائل تمہارے حل ہو گئے. عبادت میں ہر عبادت حرام تمہیں نہیں کر سکتے. کیا بھائی اچھا اتنا بھائی کرتا ہوں شب برات میں 100 رکعت پڑھتا ہوں ہمیں بولتے حرام نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. مسئلہ ختم. کیونکہ عبادت کو سرٹیفکیٹ ہونا یہ کرے جا بول. اب عبادت کو لا کوئی یہاں سے جوڑتا کہ جی تمہیں شب برات میں نہیں پڑھنا بولتے نا، یہ تمہیں کو پین کوئی نہ جھبا، یہ اللہ کے رسول بولیں گے جی یہ عادت جی ہے یہ حلال ہے، اسے دلیل نہیں ہو. عبادت کو دلیل ہونا، عبادت کو دلیل. معاملات میں دلیل نہیں ہونا، معاملات میں الٹا ہونا. نہیں پہننا کرو تمہیں دلیل دینا، جھبا نہ کو پہنو آ کرو نا بخاری میں کہا تبھی تب ہمیں نہیں پہنیں گے. بہت اہم اصول سکھا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ آدھے مسائل حل. یاد رکھو. لوگ کیا کرتے عبادت سے معاملات کو دلیل لے کو دماغ پھراتے، حالانکہ دونوں کے اصول الگ الگ. معاملات عادات میں سب مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی ہے کرو بھائی، کیا بھی مسئلہ نہیں، صرف جو دراصل بتا دیا مت کرو وہاں تک اچھے. باقی کا سب ٹی شرٹ پہنے آؤ پہنو بھائی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا پہن لیا ٹی شرٹ پورا دکھتا ناف کے نیچے سے بھی، تب بولیں گے دیکھو یہ ناف کے نیچے چھپانا جی کم از کم. باقی ننگاؤں کو سامنے آگا کیا ہی بول نہیں سکتے ہمیں، کیا کریں گے؟ بے حیات بولنے ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کیا ہی بولنے، یہ تو ناف سے لے کر گھٹنا تک کیا ہے اس کا سطر. بعض لوگ تہبت بننے کو آرام سے پوری گلی اپنا گھر سمجھ کو پھر لے کو آتے رہتے ہیں. ہم کیا بول سکتے ہیں؟ غلط کیا کیا نہیں کیا، سطر کیا تھا وہ معلوم ہے، مسئلہ ختم. اسے دلیل نہیں. لیکن عبادت میں ہر کام کو دلیل ہونا. اس واسطے بے وقوف بعض لوگ بولتے کہاں نہیں پڑھنا شب برات میں دلیل ہے لے کو. ارے بے وقوف سے دلیل بنتی نہیں. کہاں نہیں پڑھنا کی دلیل انگیش نہیں، ضرورت ہی نہیں وہ. کیونکہ جو کرنا ہے وہ اللہ کے رسول بتا دیا اتنا کرنا سو عبادت میں، اس سے زیادہ تمہیں کر ہی نہیں سکتے. کوئی بولتا میں دور سے آتا ہوں بڑے ٹھنڈ میں آتا ہوں، کیا بھائی اتنا دور سے آ کر مسجد میں فرض نماز دو چکتے؟ نہیں نہیں آج سے فجر میں 4 پڑھوں گا. قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. کی عبادت میں دلیل ہونا. اللہ کے رسول 4 نہیں پڑھے، نہیں پڑھ سکتے. یہی حالت ہر عبادت کی، یاد رکھو ہر عبادت کی. ہمیں سمجھتے نا یہ نیکی اتنا بھائی اچھا اتنا ہے. عصر کی نماز کے بعد الفاتحہ امام بولتا ہے انہیں جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اللہ احد. کیا جی کرے 3 سورے پڑھا بھائی، نہیں پڑھنا جی. کیا جی کیا قرآن پڑھے تو نہیں پڑھنا بولتے؟ کیا جی تمہیں گستاخ جی تمہیں وہابی جی تمہیں. ہمیں کیا پوچھتے یہ تمہیں جو عبادت کرے اب دلیل ہے اس کی؟ نہیں بھائی کیا بھائی غلطی کرا قرآن نہ بھی پڑھا. نہیں، عبادت کرنے کو دلیل ہونا. عبادت کرنے کو دلیل ہونا، معاملات نہیں کرنے کو دلیل ہونا. جو چاہے کھاؤ، پرندہ اڑلے وہ تھا اچھا تھا پکڑے ذبح کرو کھاؤ، کھاؤ کیا ہی مسئلہ ہے. کبوتر حلال حلال کھاؤ، شتر مرغ حلال حلال کھاؤ، بدخ کھاؤ، مرغی کھاؤ. کیا نہیں کھانا؟ پنجے والا کوا حرام. اللہ کے رسول صاحب کے پنجے والے جتنے بھی پنجے سے پکڑو کھاتے حرام. اب پنجے سے پکڑ کو جتنے پرندے کھاتے سب حرام. چیل حرام، پنجے سے پکڑ کھاتی. جو چونچ سے کھاتا سب حلال. اب چھوٹی چڑیا دے کے چونچ سے کھا لے کو ہے یہ حلال کی، حلال کھاؤ.
کیا بھی نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، حلال ہو کھاؤ. تو یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا. اسی واسطے اللہ نے کیا حرام بتایا، کیا حلال نہیں بتایا. تو فرمایا کہ انما حرم، ہم نے تم پر حرام کیا ہے کیا، المیتہ، نمبر 1 مردار، جسے ذبح نہیں کر کو مر جاتا انہیں مردار، ذبح کرے تو انہیں مردہ نہیں ہوتا، خود اپنے آپ مر جائے. پورے حرام حلال ہر جانور جو اپنے آپ مر جاتا انہیں حرام. سب ذبح کریں گے، بولے کو بکرا رکھے تھے، صبح کھول کو دیکھے مر کو پڑا ہے، چلے گا پانی میں 10,000، کیا ہو ابھی نہیں کر سکتے، کیا بھی نہیں نا مولوی صاحب جی، ضرورت نہ ہوا، 1 گھنٹے میں کرنے والا تھا، چلے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. حرام، خود اپنے آپ مر گئے. میتہ، مردار، جتنے بھی مردار ہیں پورے حرام. پھر فرمایا والدم، خون، خون حرام، کس کا بھی خون ہے، خون کے ڈلے بنا کو بیچتے، بعض لوگ خون پینے کے عادی رہتے، شیطانہ، پورے خون حرام. ہاں 2 مستثنا ہے، 2 خون حلال ہے، ایک اگر جگر، ایک تلی، کلیجہ جسے بولتے، وہ بھی خون ہے اصل، ہمیں نام بدلا لیے سو، وہ دونوں خون اچھے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خون حلال ہے. اب دیکھو یہاں قرآن اور حدیث ٹکراتی نہیں، قرآن بولتا ہے پورے خون حرام، حدیث بولتی 2 خون حلال. تو آپ بولیں گے قرآن حدیث ٹکراتی، نہیں، قرآن حدیث ایک دوسرے کا ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے، یہاں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا. احلت لنا میتتان و دمان، دیکھو ہمارے واسطے 2 مردار حلال، 2 خون حلال. 2 مردار کون حلال، یہاں مردہ پورے حرام، قرآن کے روح سے ہر مردہ حرام، لیکن اللہ کے رسول بولے 2 مردے حلال ہیں، 2 مردے حلال ہیں. کون سے، الجراد والحوت، ایک ٹڈی ایک مچھلی. ٹھیک ہے، تو اسے صبح کرو، کھائیں گے تو تمہیں کھائیں گے نہیں، اٹھا دے مر جائیں گی نا. تمہیں پانی سے نکال کو میں لاکھ کو چھری رکھ کو کاٹوں گا تو انہیں اس سے پہلے مر کو چلے گی، تمہیں کھائیں گے کب تمہیں پھر بعد میں. اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، مردہ کھاؤ، مچھلی کتنا ہونا اٹھا کھاؤ، کب کی مر کو رہتی، کیا بھی مسئلہ نہیں، 3 مہینے فریج میں رکھ کو کھاؤ، کیا بھی نہیں. تو ایک وہ حوت، ایک کیا ہے ٹڈی. ٹڈی کیا ہے، ٹڈی وہ زمانے میں کھاتے تھے جو ٹڈا ہمیں بولتے، وہ کیا ہے، جس طرح ہمیں آ کر چنا جیسا آ کر مونگ دال ایسا تل کے کھاتے ہیں نا، مرمرے جیسے، ویسا وہ زمانے میں کھاتے تھے، اور وہ بڑے مزے کی بھی رہتے تھے. اب نہیں ہے رواج لوگوں میں، وہ زمانے میں تھا. ابھی بھی کوئی کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے. ٹڈا کیا ہے، مردہ بھی پڑا ہوا تھا، کیونکہ ایسے جھنڈ آتے تھے اور جھنڈ پڑے ہو جاتے تھے، تو ایسے مردے کیا ایک جگہ کیا ہے، کھیتیوں کے کھیت کھانے کے لیے آئے، وہیں پڑے ہوئے ہیں. اب کوئی کیا ہے اسے اٹھاتا، بھونتا، کھاتا تھا، تو مردہ حلال ہے. تو 2 مردار حلال ہیں، ایک ٹڈی اور ایک کیا ہے حوت، مچھلی. تو 2 خون حلال ہیں. تو فرمایا کہ وہ امت دمانی فالکبد والطحال، ایک تلی اور ایک کلیجہ جو ہمیں مزے سے لے کو کھاتے نا، ہاں تو وہ بھی حلال ہے. تو لیکن یہاں پر حرام ہے، والدم تشریح ساتھ میں آ گئی. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. تو اس کا مطلب کیا ہے، ہڈیاں حلال نہیں کھاتے عموماً لوگ، کیا گوشت ہی کھاتے ہیں. لاؤ بھائی ذرا ہڈی لے لگا ہوا بولتا ہے، گوشت لے کے بولتا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا ہے ولحم الخنزیر کہا، ورنہ تو پورا خنزیر ہی حرام. اللہ تعالیٰ کیا ہے صرف سور کا گوشت بولا، بھائی اس کا ہمیں ہڈیاں سب لے لگا کو الگ سے کھا لیں گے اگر بولے تو یہ بات نہیں ہے، سمجھنے کی بھی عقل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت کا مطلب سور پورا کا پورا حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ، اور وہ سب کا سب حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح ہوا ہے. بس مسئلہ ختم، یہ ہے وہ. اب دراصل ایک بات نوٹ کرو، سب سے کمتر حرام مردہ، اس سے بڑا خون، اس سے بڑا سور کا گوشت، اس سے بھی بڑا پکا حرام غیر اللہ کا نام پر ذبح. یہ سمجھو بات کو، یہ سمجھو بات کو. اچھا اب فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن جس کو مجبور کر دیا گیا، کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں پر انہیں
کچھ بھی نہیں مل رہا ہے حرام کے علاوہ، یا تو خون مل رہا ہے، یا تو کیا ہے خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، یا تو مردار ہی مل رہا ہے، ایسی وقت میں اللہ نے کیا کیا، اسے جان بچانے کے واسطے اجازت دیا 2 شرطوں پر۔ کیا 2 شرطیں ہیں؟ غیر باغین ولا عادن، سرکشی کی بھی نیت نہ ہو، حد سے بڑھنے کی بھی نیت نہ ہو۔ موقع ملا رے کب سے کہ میں حرام کھانا بول گا، تو اللہ کو بھی دکھانا بول گا، آج ملا با سور کھائیں گے، یہ تو بہت دنوں سے میں بھوکا ہوں، تو غیر باغین، سرکشی کی نیت نہیں ہونا، ولا عادن، بہت دنوں سے سوچا با کیسا مزہ رنگا کہ آج ملا شراب فل پیٹ بھر کو پیں گے، نہیں، ولا عادن، جینے کے واسطے 2 گھوٹ کی ضرورت تھی کہ 2 گھوٹ پی لے کو چھٹ جانا۔ 2 شرطوں پہ اللہ حلال کیا ان حرام چیزوں، غیر باغن ولا عادن، حد سے بڑھنے کی نیت نہ ہو، سرکشی کی نیت نہ ہو، تو فلا اثم علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، دیکھو کہ یہ مضطر ہے نا، مجبور کر دیا گیا، کوئی انسان مجبور کر دیا گیا تو یہ 4 چیزیں جو حرام ہوئی اس کے واسطے کیا ہوتے ہیں جی؟ حلال ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے جو علماء نے بڑی سختی کے ساتھ بیان کی ہے، وہ کیا معلوم؟ کہ آپ مجبور تھے، آپ مجبور تھے، اب آپ کے سامنے کیا ہے جی؟ ایک مردہ مل گیا، ایک مردہ مل گیا، اور اسی وقت کیا ہے، نمبر 2 خون مل گیا، نمبر 3 سور کا گوشت مل گیا، نمبر 4 غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور مل گیا۔ اب بھوک سے جان جا رہی ہے، 1 دن صبر کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، اب بالکل جان جانے کی کنڈیشن میں ہے، اب یہ 4 ہیں، 4 میں سے سخت ترین حرام کون سا؟ 4واں، اس واسطے وہاں جانا نہیں تو اس سے بہتر مردار کھا لیے جا، لیکن غیر اللہ کا نہیں کھانا۔ سمجھے بات کو؟ کتنا بڑا حرام، مردار کھا لیے جا ایسے وقت میں، غیر اللہ کا نہیں کھانا، یہ ہے اصل بتانا۔ سخت ترین بھوک دن پہ دن جا رہی، آخری جاگنی کا وقت آ گیا، خون ہے، پی کو بچ سکتا، ادھر غیر اللہ کا بکرا ہے، بکرا نہیں کھانا، خون پی لے جا، کہ وہ غیر اللہ اس سے بڑا حرام۔ سخت سب بھوک، یا دشمن لے جا کے کیا کر رہا ہے، عیسائی کوئی لے جا کے کیا ہے مار مار کے جیل میں رکھ دیا، کئی دنوں سے بھوکا، اس کے بعد لا کے کیا کرا، سور کا گوشت سامنے رکھا، اور ساتھ میں کیا ہے غیر اللہ کا ذبیحہ رکھا، سور کا گوشت کھا لیا، غیر اللہ کا ذبیحہ اس سے بدتر۔ سمجھے؟ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، جا کو کھاتے نا ہمیں قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس ذبح کر کر کو، وہ کتنا بڑا گناہ ہے سمجھو، مردار سے بھی بدتر ہے غیر اللہ کا ذبیحہ۔ ہاں، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ پھر جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے کتاب میں نے بتایا تھا نا، بیچ میں سوال آیا، کچھ چیزیں بتانے کی تھی، بتا دیا، پھر رخ کہاں چلا گیا؟ جہاں بات ہو رہی تھی یہودیوں کی طرف۔ وہ لوگ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو حق بات، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں، غلط فتوے جاری کر کے، قرآن حدیث کو چھپا کے، تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر نہیں بھرتے مگر آگ۔ یہ معصوم عوام سے چڑھاوے لے کر، یہ معصوم عوام سے کیا ہے نذرانے لے کر جو پیٹ بھرتے ہیں نا بدبخت، یہ دراصل کھاتے نہیں ہیں، یہ آگ بھرتے ہیں جہنم کی۔ ما یاکلون فی بطونہم، نہیں کھاتے یہ اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں یہ کہا کہ پاک نہیں کرے گا؟ کیوں یہ کہا کہ کیا ہے کلام نہیں کرے گا؟ اللہ جس کو پاک کرے گا وہی جنت جا سکتا ہے، یاد رکھو۔
اسی لیے کہا کہ ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، انہیں کیا ہے، پاک بھی نہیں کریں گے، اور یہ دردناک عذاب میں پہنچ جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور ضلالت کو خرید لیا، تھوڑے سے پیسے کے لیے دین کو بیچ دیا۔ فما اصبرہم علی النار، ان کی جراءت دیکھو کہ آگ پر جانے پر کتنا جری ہیں، یہ کتنے صبر والے ہیں، آگ پہ جانے پہ کتنے صبر والے ہیں۔ گویا کہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بدبختو، جہنم کی آگ چند پیسوں کے عوض لوگوں کو بگاڑ کے تم صبر کیے ہوئے ہو کہ ہم جہنم چلے جائیں گے، لیکن ہمیں کیا ہے، دنیا چاہیے۔ ایسے بدبخت لوگ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول حق ہے جو کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، رہے وہ لوگ جو کتاب میں شک کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، اصل میں یہ ضد میں حد سے پار چلے گئے۔ یہ جو نہیں مانتے ہیں نا جی، کھل کے، جو اتنا کھول کے بیان کرو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ شرک بالکل واضح ہے، درگاہ پرستی بالکل واضح ہے، اولیاء پرستی بالکل واضح ہے کہ حرام ہے سب چیزیں، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں مانتے کہیں، کیوں نہیں مانتے جی؟ ضد میں پکے ہیں، بس مسئلہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا، بول کے نہیں، سمجھ میں سب آتا ہے ان کو، ضد آ گئی، لفی شقاق بعید، ضد میں یہ بہت دور نکل گئے۔ شق اصل میں کاٹنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شق کا معنی ہے ضد۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اب یہ پورا اسلام ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، کہاں اشارہ ہے؟ قبلے کی طرف، جسے پھیرنے پر کیا ہوا، ان لوگوں نے جو ہنگامہ مچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بدبختو، اصل معاملہ کیا ہے، یہ سمت میں جاؤ، وہ سمت میں جاؤ، یہ نشانی وہ نشانی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے جی؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل میں نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ گویا کہ ایمانیات کے 5 ارکان اللہ نے یہاں ذکر کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود محبت مال کے رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کن پر؟ ذوی القربى، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ یتیم وہ ہے جو بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کی ماں یا اس کا باپ، ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں انتقال کر جائیں، اسے کہتے ہیں یتیم۔ اگر وہ بالغ ہو گیا تو پھر یتیم نہیں رہا۔ بلوغت سے پہلے وہ بچہ جس کی ماں یا جس کا باپ یا دونوں، انہی میں سے کوئی ایک اگر انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہے۔ تو یتیموں کے سرپرستی کرنا، ان کو مال دینا، یہ حق بنتا ہے مالداروں کا۔ تو فرمایا کہ یہ کس میں مال خرچ کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے ذوی القربہ، رشتہ داروں پہ کرو پہلے، اور وہ رشتہ داروں میں پہلا نمبر کیا ہے؟ باپ ماں کا، پھر اس کے بعد بھائی بہنوں کا، اس سے بھی مال بچت رہا، پھر جائے گا اس کے بعد کیا ہے؟ یتامہ، پھر مساکین پر، پھر کیا ہے؟ مسافر پر، والسائلین وفی الرقاب، اور پوچھنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور گردنیں چھڑانے کو بھی۔ کیا مطلب؟ گردنیں چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ اور آج یہ سسٹم آج نہیں ہے، تو اس کے بجائے جو سسٹم ہے ہمارے پاس قیدیوں کا ہے۔ کوئی معصوم کو کیا ہے؟ پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دیے، چکی کاٹ رہا ہے، چکی پیس رہا ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، آپ وکیل کو مدد کر کے اپنے پیسے سے باقاعدہ طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اسے نکال سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ایسے کئی مسلمان بچے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جاؤ، دیکھو ان کو، وکیلوں کو رکھ کے نکالو ان سے۔ کہ گردن چھڑانا بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ زمانے میں غلام تھے، اس زمانے میں کیا ہیں؟ گردن چھڑانے کے معنی میں قیدی آتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اگر تم معاہدہ کرو، اگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرتے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، خاص طور پر تنگ دستی میں صبر کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ دکھ میں، غم میں صبر، خاص کر باپ مر گئے صبر، اولاد چلے گئی صبر، بیماریاں آ گئے صبر، دکھ ہوتا ہے نا جی، وہ بھی صبر۔ اسی وجہ خاص طور پر بنا بالبأساء والضراء، بأساء یوں سمجھو کہ کیا ہے؟ تنگ دستی مالی طور، ضراء جسمانی طور پر جو غم میں مبتلا کر دے، ان چیزوں پر بھی صبر۔ وحین البأس، خاص طور پر کہاں صبر؟ جنگ کے میدان میں، وہاں نہیں صبر کرے تو جیت نہیں سکتے۔
تو وہاں خاص طور پر اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں، ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔